السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے اللہ نے فرشتوں کو کیوں بنایا اور ان کے کیا کیا کام ہیں۔ تو چلیے بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرات، ہم سب کا خالق اور مالک رب ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے بنایا اور فرشتے کو بھی عبادت کے لیے اور اللہ نے اپنے اطاعت کے لیے بنایا۔ فرشتے اللہ کے فرما بردار مخلوق ہیں۔ ہر فرشتے الگ الگ کام کو انجام دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ ہر شکل کو اختیار کر سکتا ہے۔ وہ انسانی شکل کو بھی اختیار کر سکتا ہے، جانور کے شکل کو بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ پرندہ بھی بن سکتا ہے اور اللہ کے حکم سے زمین پہ رینگنے والی چیٹی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو شمار طاقت عطا کیا ہے اور اختیار دے کر پیدا کیا۔ فرشتے بنا اللہ کے حکم کے کوئی بھی کام کو انجام نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے فرما بردار مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک اور خوبی عطا کیا ہے کہ سب انسان اس سے نہیں دیکھ سکتا، ہاں مگر موت کے وقت ہر انسان ملک الموت کو ضرور دیکھتا ہے۔ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے اور انبیاء اکرام ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے فرشتے زمین پہ آیا کرتے تھے۔ آقا جب ظاہری زندگی میں تھے تب بھی فرشتے زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہر روز 70,000 فرشتہ آقا کے روضے انور پہ درود و سلام پڑھنے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے وہ قیامت تک پھر دوبارہ نہیں آتا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرشتوں کو پر عطا کر رکھا ہے جس سے وہ زمین اور آسمان کے تمام کام کو انجام دیا کرتا ہے۔ فرشتوں کے آنے جانے کا رفتار بہت تیز ہوتا ہے، یہ چند لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، اور اللہ نے ان سارے فرشتوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ شدرا ہے۔ آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے لیے گیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، یعنی مقام جبرائیل پہ پہنچا، تو میں نے جبرائیل کے 600 بازو دیکھے۔ اللہ نے ہر فرشتے کو الگ الگ خوبیاں عطا کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طاقت کا یہ عالم ہے کہ اپنے ایک پر میں سارے دنیا کو چھپا سکتا ہے۔ ان کے رفتار کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں شدرا سے زمین تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ نے اسے دنیا میں ہی رہنے کا حکم دے رکھا ہے، اور کچھ فرشتے ہوا کے نظام کو چلاتا ہے، کچھ فرشتے ہیں جو بارش کے نظام کو چلاتا ہے، اور کچھ فرشتے سمندروں کو تھام رکھا ہے، اور اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش الہی کو تھام رکھا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے 12,000 بازو عطا کیا ہے، اور وہ اپنے کاندھے پر عرش الہی کو تھام رکھا ہے۔ ان کا ایک بازو مشرق میں ہے تو دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ فرشتے انسان کی طرح کھانے پینے جیسی ضرورتوں سے پاک ہے، نہ تو انہیں بھوک لگتا ہے نہ انہیں پیاس محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ضرورتوں سے پاک رکھا ہے۔ فرشتوں کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حکم کو ماننا ہے اور اللہ کا حمد بیان کرنا ہے۔ فرشتوں میں بھی الگ الگ درجات ہیں۔ اللہ کے 4 فرشتے ایسے ہیں جو الگ رتبے والے ہیں، الگ مقام رکھتے ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہے، تیسرا اسرائیل علیہ السلام اور چوتھے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام انسان سے لے کر ہر جاندار مخلوق کے پاس رزق پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور بارش کے نظام کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ انسان کے روح کو نکالتے ہیں اور نیکوں کی روح نکال کر رحمت کے فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور گنہگار کے روح کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کا لقب ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب قیامت ان قریب ہونے والا ہوگا اور اللہ کا حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونکو، یہ قیامت آنے کا اعلان کریں گے۔ ان کے سور پھونکنے سے ایک ایسا دہشت ناک آواز ہوگا کہ انسان کانپ جائے گا۔
اور انسان کے کان، ناک، آنکھ کے حصوں سے خون نکلنے لگے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پہ اپنا منہ لگائے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام یہ ہے کہ یہ انبیاء رسولوں کے پاس وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے دنیا میں عذاب برپا بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء تک اللہ کا فرمان لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کا حکم پہنچایا کرتے تھے۔ اور سب نبیوں سے زیادہ جبرائیل نے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد دوبارہ اس زمین پہ نہیں آئے۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنت اور دوزخ کے نظام کو چلاتے ہیں۔ دوزخ کے فرشتے کا نام مالک ہے اور جنت کے نظام کو چلانے والے فرشتے کا نام رضوان ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے جس وقت اسے بنایا اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ ان فرشتوں میں کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو سجدے میں ہیں، وہ قیامت تک حالت سجدے میں ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو قیام میں ہیں، وہ قیامت تک حالت قیام میں ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو رکوع کی صورت میں ہیں، جو تا قیامت تک حالت رکوع میں ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ قیامت تک تسبیح ہی پڑھتا رہے گا۔ کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو اللہ کا حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، وہ قیامت تک اللہ کا تعریف بیان کرتا رہے گا۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کا چکر لگایا کرتے ہیں، اور جہاں پہ جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل ہوتی ہے، جہاں حدیث اور قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں اور اس محفل میں موجود تمام لوگوں کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں، اور وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں، اور اللہ محفل میں موجود تمام لوگوں کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے کاندھے پر ایک ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کے نیک اعمال کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے گناہ کو لکھتا ہے، جن کا نام کرامن اور کاتبین ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں صبح کو آتے ہیں اور شام میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ فرشتے رات میں آتے ہیں اور صبح میں چلے جاتے ہیں۔ حضرات، فرشتوں کے ذات پر یعنی فرشتے ہوتے ہیں، یہ ایمان رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یقین کرنا ایمان ہے، یعنی قیامت کے دن پہ یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے ذات پہ ایمان رکھنا، اللہ کے ذات پہ یقین کرنا یہ ایمان ہے۔ فرشتے ہوتے ہیں، اس بات پہ یقین کرنا یہ ایمان ہے۔ آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ فرشتے کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں اور کیا 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 کرتے ہیں۔ حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمان میں رہنے والے فرشتے، جنت کے پہرے داری کرنے والے فرشتے، دوزخ کے داروغے، انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندر کے نظام کو چلانے والے فرشتے، پہاڑ، بادل، بارش پہ رہنے والے فرشتے۔ یہ فرشتے ان مقامات پہ بھی رہتے ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے شکل صورت بنانے والے فرشتے، انسان کے جسم میں روح پھونکنے والے فرشتے، سبز اور نباتات اگانے والے فرشتے، ہوا کے نظام کو چلانے والے فرشتے، بادل کو چلانے والے فرشتے، نماز میں آنے والے بندوں کے نام لکھنے والے فرشتے، بندے کے دعا پر آمین کرنے والے فرشتے۔ جو شخص دعا میں آمین کہا کرتا ہے تو ان کے اگل بغل میں بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ آمین کہتا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو آمین کہتا ہے۔ جب انسان اور فرشتے کی آواز ایک ساتھ ٹکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔